بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@dgcom.net.pk. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر اس مجلس میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھے صحیح طور سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقوش قدم کے پیچھے نہ چلو. یہ ہے آیت کا ترجمہ. اس آیت کے تین حصے ہیں جن کے بارے میں مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں. قرآن کریم، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوگا تو جگہ جگہ یہ آیت، یہ الفاظ دیکھے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. بڑا پیارا انداز خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے کرتے ہیں. یعنی اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. خطاب بڑا پیار بھرا محبت والا خطاب ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر نام لے کر پکارے، ایک طریقہ تو نام لے کر پکارنے کا ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے. تو بیٹا یہ کام کرے. ایک سعادت مند بیٹے کو بیٹا کے الفاظ سے خطاب کرنے میں باپ کے جو لطف آتا ہے، جو محبت اور پیار معلوم ہوتا ہے، وہ نام سے پکارنے میں وہ مزہ نہیں آتا. اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، ایک شفقت کا اظہار. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نام سے خطاب کرنے کے بجائے اس رشتے کی معرفت خطاب کرتے ہیں جو ہمارا اور اللہ جل جلالہ کے درمیان جو رشتہ ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اس کی بنیاد پر خطاب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا.
اے ایمان والے، یا اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے. یہ محبت والا خطاب ہے، اور اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہم تم کو محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، تمہارے ساتھ تعلق کی بنا پر ہم وہ بات کہنے لیا تھا. ذرا دھیان سے سنو. یا ہوا خطاب کی بات. آگے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ عجیب غریب بات ہے. پہلے تو کہا گیا کہ اے ایمان والو، جس کے معنی یہ کہ ایمان پہلے سے لا چکے، مومن ہو چکے، ایمان ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اس ایمان حاصل ہو گیا. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو. کیا ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے؟ تو ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ صرف ایمان لے آنا یعنی کلمہ پڑھ لینا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد مطالبہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا. سمجھیے کہ اسلام کیا چیز ہے. اس میں داخل ہونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. جبکہ ہم کلمہ پڑھ چکے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کے اوپر ایمان لے آئے. اس کے بعد بھی مطالبہ ہے کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا، ابھی ایک کام اور ہے کہ اسلام میں داخل ہو. تو وہ اسلام کیا ہے جس میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے؟ تھوڑا سمجھ لیجیے کہ اسلام کیا چیز. آج اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا، ہر شخص اسلام کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اسلام کی اپنے مطلب کے مطابق انٹرپریٹیشن دے رہا ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام سلامتی سے نکلا ہے، زیادہ اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا وغیرہ. لیکن صحیح بات یہ ہے، آپ عربی زبان کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اس میں جھک جانا. اسلام کے معنی جھک جانا، تو گو ڈاؤن یہ معنی ہے اصل میں اسلام، کہ کسی بھی چیز کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام. عربی ڈکشنری میں تمام عربی کی ڈکشنریاں اس پر متفق ہیں. اسلام کے معنی ہے جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا. تو اسلام کے معنی در حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھکا دے. معنی ہے اسلام. معنی کیا ہوتا ہے ذرا سمجھ لیجیے. ایک آدمی ہے، اس سے کسی شخص نے کہا کہ فلاں کام کر دو. اس نے اپنی عقل سے سوچا، عقل سے سوچ کر معلوم ہوا کہ ہاں یہ کام تو کرنے کے لائق ہے، کرنا چاہیے. تو عقل سے اگر سمجھ میں آ گیا اس کے کہ یہ بات کرنے کے لائق ہے، پھر اس نے کر لیا. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نہیں کرتا، تو اس کو جھکنا نہیں کہیں گے. اس کو جھکنا نہیں کہیں گے. جھکنا اس وقت کہا جائے گا جب سمجھ میں آئے تو کرے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کرے. نہیں، اپنی عقل اگر قبول کرے تو بھی کرے، عقل قبول نہیں کرے تو بھی کرے، وہ ہے جھکنا. ایسے مثال اس کی سمجھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو آپ جانتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا، کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور بیٹا بھی بڑی امنگوں سے، بڑی مرادوں سے، بڑی دعائیں کر کے مانگا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ بیٹا حاصل ہو گیا. جی، اب
بیٹے کے حاصل ہونے کے بعد اس کو پروان چڑھایا، اس کو پرورش کی. پرورش کرنے کے بعد جب اس قابل ہو گیا کہ ذرا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے اور باپ کا ہاتھ بٹا سکے، تو حکم آ گیا. کیا حکم؟ اس بیٹے کو ذبح کر، اس بیٹے کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر. تو بتائیے یہ حکم جو ہے یہ کسی عقل کی ترازو میں تولا جا سکتا ہے اس حکم کو؟ ارے بھائی، باپ بیٹے کو ذبح کرے، انسانیت کے خلاف بات، عقل کے خلاف بات، اخلاق کے خلاف بات، قانون کے خلاف بات. اور وہ بیٹا بھی کیسا معصوم، بے گناہ، کوئی غلطی اس نے نہیں کی، کوئی گناہ اسے سرزد نہیں ہوا، کوئی جرم نہیں ہوا، بس اس کو قتل کر. تو آج کی دنیا میں یعنی خواہ وہ کوئی مذہب والا ہو، کسی بھی قانون کا پابند ہو، باپ کا بیٹے کو قتل کرنا شاید اتنا گھناؤنا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بڑا جرم شاید ہی کوئی اور. تو یہ حکم آ گیا بیٹے کو قربان کر. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں پوچھا اللہ میاں سے کہ یا اللہ یہ بیٹا میں نے تو بڑی امنگوں مرادوں سے مانگا تھا، آپ مجھے اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو آخر اس کی حکمت کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کیوں آپ اس کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ پلٹ کر نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، بیٹے سے کہا، بیٹے کا بھی امتحان لیا. بیٹے نے پوچھا کہ یا بنیا انی ارا انی اذبحک انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اور میں نے دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. باپ بھی جانتے تھے، بیٹا بھی جانتا تھا کہ وہی ہوتا. تو بتاؤ فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اس کے اوپر عمل کروں کہ نہ کروں. باپ سے بیٹے سے پوچھ رہا ہے. بیٹا بھی کتنا نابالغ چھوٹا کم سن بچہ، اس سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میں تجھے ذبح کروں کہ نہ کروں. اللہ اکبر. بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کی صلب سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. جواب میں بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا جرم ہوا، میں نے کون سا گناہ کیا جس کی پاداش میں مجھے سزا دی جا رہی ہے. پلٹ کرنے کو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان آپ جو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے. تجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ میرا غم نہ کیجیے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں بتائیں. تو بیٹا بھی جواب یہ دے رہا ہے. نہ باپ یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ، اس کی ریزن کیا ہے. نہ بیٹا باپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ابا جان آپ مجھے قتل کرنے چلے، میرے قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے، تو آخر اس کی ریزن کیا ہے اور میرا جرم کیا ہے. بلکہ سنا کہ حکم ہے اللہ کا، تو وہ ریزن میں آئے کہ نہ آئے، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ سر جھکا دے. تو چنانچہ دونوں نے سر جھکایا، دونوں سر جھکایا. قرآن کریم نے بھی ایسے مزے سے تذکرہ کیا اس واقعے کا. حدیث میں آتا ہے، خود قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے پیشانی کے بل لٹایا. پیشانی کے بل لٹایا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں چھری پھیروں تو اس بچے کی شکل میرے سامنے آ جائے تو میری چھری کے اندر رکاوٹ نہ پیدا ہو. تو اس کا ذکر جب قرآن نے کیا اس واقعے کا، وہاں لفظ استعمال کیا سورہ صافات میں، فلما اسلم وتلہ للجبین. جب دونوں کے دونوں اسلام لے آئے، باپ بھی اور بیٹا بھی اسلام لے آئے، دونوں کے دونوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، وہاں لفظ استعمال ہوا ہے اسلما. معلوم ہوا کہ اسلام کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی تمام زندگی کو اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکا دے. اور جھکا کیوں دے؟
اس واسطے کہ وہ حکم اللہ کا ہے، اور جب وہ حکم آ جائے تو اس کے بعد اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ میرے مالک کا حکم ہے تو میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ یاد رکھیے ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، بندے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، بندے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 ڈگریاں ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے یا دوسرے انسان کے کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی 3 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا چھوٹا درجہ ہوتا ہے نوکر، ملازم، دوسرا ہوتا ہے غلام، تیسرا ہوتا ہے بندہ۔ نوکر جو ہوتا ہے، نوکر ملازم، سروینٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک مخصوص کام کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔ یہ سروینٹ ہوتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے تو اس کو رکھتے ہیں کہ بھائی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تمہاری، 8 گھنٹے کے بعد وہ فری ہے، جو چاہے کرے۔ 8 گھنٹے کے اندر وہ اس کا کام بھی متعین، اس کا وقت بھی متعین، وہ سروینٹ۔ اب جو اس کے ذمے جو کام ہے وہ کام تو لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور کام نہیں لے سکتے۔ اور دوسرا درجہ ہوتا ہے غلام، جس کو انگریزی میں سلیو کہتے ہیں، غلام۔ وہ ایسا ہوتا تھا، اب تو آج اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوتا، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس غلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ جو اس کا ماسٹر ہوتا تھا، جو مالک اور آقا ہوتا تھا، وہ اس کا مالک ہے، اونر ہے۔ اونر ہونے کی وجہ سے اس غلام کی نہ تو کوئی ڈیوٹی مقرر ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے، بلکہ ماسٹر نے جو بھی کہا وہ کام کرنا ہے اس کو۔ ماسٹر نے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر اور سب ان لوگوں کی کمان کرو، تو وہ کمان بھی کرے گا۔ اور وہ اگر کہے، وہاں سے کہے تم واش روم صاف کرو تو واش روم بھی صاف کرے گا۔ نوکر اگر آپ نے برتن دھونے کے لیے رکھا ہے تو اس سے آپ واش روم صاف نہیں کرا سکتے، لیکن سلیو اور غلام جو ہے وہ جب اس سے جو بھی کام کہا جائے گا وہ کرے گا، اس کا کرنے پر مجبور ہے سلیو۔ لیکن وہ اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ورشپ نہیں کرتا اس کو، ماسٹر کو، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ لیکن تیسرا درجہ آتا ہے بندہ، وہ اس سے بھی آگے، یعنی وہ غلام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آقا کی، اپنے مولا کی عبادت بھی کرتا۔ تو ہم اور آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے۔ ہم اور آپ بندے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ جب اس کو اس کا ماسٹر کسی کام کا حکم دے تو وہ وجہ نہیں پوچھتا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ بندے کی بات تو بات کی رہی، جو آپ سروینٹ ہیں، آپ کے جو آپ کے فرض کرو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک ڈرائیور رکھا، فرض کیجیے آپ نے اپنی گاڑی چلانے کے لیے۔ اب آپ نے اس سے کہا کہ بھائی چلو ذرا گاڑی میں گاڑی اسٹارٹ کرو اور ذرا مجھ کو ایئرپورٹ تک لے جاؤ۔ تو پلٹ کر پوچھے کہ حضرت یہ آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ایئرپورٹ لے جانے کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو بارش بہت ہو رہی ہے، برف باری بہت ہو رہی ہے، اس میں ایئرپورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ڈرائیور اگر یہ بات پوچھے کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، تو وہ ڈرائیور اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ڈرائیور رکھا جائے۔ ارے بھائی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم یہ پوچھو کہ کیوں جا رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ جب تمہاری ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے جو تم سے کہا گیا ہے کہ چلو تو چلو، اس سے آگے پھر اور پوچھنے کا حق نہیں پہنچا۔ تو کوئی بھی دنیا کا ملازم کسی ملازم سے کہیں کہ صاحب تم بازار سے گوشت لے کے آؤ، وہ کہے گا پہلے مجھے بتائیے اتنے گوشت کا آپ کیا کریں گے، کیوں منگوا رہے ہیں اتنا گوشت، اس کی وجہ بتاؤ۔ تو وہ جانور وہ نوکر اس لائق ہے کہ اس کو کان پکڑ کے نکال دیں۔ تو تمہیں اس کام کے لیے رکھا نہیں گیا، تمہیں کیا معلوم کہ ہم کس لیے تمہیں حکم دے رہے ہیں؟ ہمارا کام تمہیں اگر ہر بات میں پوچھا کرو گے تو دنیا کی گاڑی نہیں چلتی۔ تو جب سب سے ادنا درجے کی چیز یعنی نوکر، وہ غلام نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہے، نوکر ہے، نوکر کو بھی آپ یہ حق نہیں دیتے کہ جب میں نے حکم دیا ہے تو اس کی وجہ پوچھو، وجہ پوچھ کے بتاؤ، اس کا حق نہیں دیتے۔ تو جو
नौकर नहीं, गुलाम नहीं, बंदा, वो ये हक क्या रखता है कि अल्लाह आपने जो शराब हराम की है तो जब तक आप मुझे इसकी वजह नहीं बताएंगे तो मैं इसको हराम नहीं समझूंगा। या आपने सूद हराम किया है तो जब तक सूद की वजह मेरी समझ में नहीं आ जाएगी कि क्यों हराम है और इसके क्या नुकसान है, उस वक्त तक मैं सूद को हराम नहीं समझूंगा। बताओ ये बात अकल की है? जब एक नौकर को आप मामूली हुक्म के बारे में वजह पूछने का हुक्म नहीं देते तो एक बंदे को यह कहां पहुंचता है कि वो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाने के बाद फिर ये पूछे कि साहब ये तो मेरी समझ में नहीं आया, मेरी अकल में नहीं आया, मैं तो नहीं मानता, जब तक इसकी मुझे रीजन नहीं समझाएंगे आप उस तक मैं नहीं मानता। ये इस्लाम नहीं। इस्लाम वो है जो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, इस्लाम वो है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया कि जब हुक्म आ गया बज़ाहिर बिल्कुल जालिमाना हुक्म जिसकी कोई जस्टिफिकेशन दूर दूर नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, सर झुका दी। यह है इस्लाम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म, ऐ ईमान वालो ईमान तो ले आए, कह दिया कि अल्लाह एक है, ईमान तो ले आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन इतनी बात काफी नहीं, अब अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, यानी अब अपने आप को झुका दो कि इस्लाम का जब हुक्म आ जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, फिर कोई चून और चरा नहीं, फिर कोई रीजनिंग पर मौकूफ नहीं। ये आजकल का दौर जो है, ये कहा जाता है कि साहब ये तो अकलियत का दौर है, रैशनलिज्म का दौर है, और हर चीज जब तक के रीजन की बुनियाद पर उसको परख न लिया जाए उस वक्त तक हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अरे याद रखो, ये रीजन जो है ना, ये इंसान की, ये बड़ी धोखे वाली चीज है, बड़े धोखे की चीज है, और यही वो चीज है कि जिसने इतनी गुमराहियां फैलाई है दुनिया के अंदर, जितनी गुमराहियां, जितने फितने, जितने बातिल नजरियात इस दुनिया में आए हैं, उन सब ने रीजन का हवाला दिया, अकल का। एक मिसाल देता हूं छोटी सी, उस पर गौर फरमाइए। सारी दुनिया इस बात को, सारी दुनिया से मेरी मुराद सारी दुनिया से मज़ाहिब, मजहब, रिलीजन जितने भी हैं, वो सब इस बात को मानते हैं कि मसलन ज़िनाकारी हराम है, औरत के दरमियान बगैर निकाह के, बगैर शादी के ताल्लुक कायम करना हराम है, सब मानते। और साथ साथ अक्सर मज़ाहिब वो हैं जो ये कहते हैं कि वह शादी भी, उसके अंदर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें शादी हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती, कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं, शादी बहन से नहीं हो सकती, खाला से नहीं हो सकती, माँ से नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह, ये सब मानते। आज से तकरीबन 600 साल पहले एक बड़ा लीडर गुजरा है, बातिनी फिरके का लीडर कहलाता था, उबैदुल्लाह इब्न हसन कैरवानी उसका नाम। उसने अपने पैरवों के नाम एक खत लिखा। उस खत के अंदर वो लिखता है कि मैं हैरान होता हूं लोगों की इस बेअक्ली पर, यानी इर्रेशनल एटीट्यूड पर हैरान होता हूं। किस पर? कि उनके घर में, अपने घर में एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी सलीकामंद एक बहन मौजूद है, तो जाहिरी हुस्न जमाल के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से बहुत आला दर्जे की है, और सलीकामंद भी है, और अपने तबीयत और मिजाज को पहचानती भी है। तो ये बेवकूफ अहमक भाई जो है, उसका हाथ तो पकड़ा देता है किसी और के हाथ में, यानी उसके साथ उसकी शादी कर देता, और खुद अपने लिए बाहर से एक ऐसी लड़की लेकर आता है जो उतनी खूबसूरत भी नहीं, उतनी सलीका शियार भी नहीं, और तबीयत और मिजाज को भी उतनी पहचानने वाली नहीं, उसको लेकर आता है। अब दिन रात झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वो इसकी मिजाज को नहीं समझता, वो उसकी मिजाज को नहीं समझता। तो वो कहता है कि ये बड़ी बेअक्ली की बात है कि बहन का तो दूसरे के हवाले कर दिया और खुद दूसरी लड़की को ले आए, तो ये बड़ी अकल के खिलाफ बात है। अगर अकल होती तो अपने घर की दौलत को घर ही में रखता, वो कहीं बाहर न जाने देता और उसी से शादी करता बहन।
تو بہن سے شادی کرنے کا جو ممانعت کا حکم دیا گیا ہے یہ بڑا عقل کے خلاف ہے. پھر آگے دلیل دیتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ بہن جو ہے وہ اگر اپنے بھائی کے لیے کھانا پکاتی ہے تو وہ اس میں بری بات ہے نہیں. اگر بھائی اپنی بہن اپنے بھائی کو آرام پہنچانے کے لیے اس کو پانی پلاتی ہے تو کوئی بری بات ہے نہیں. تو کہتا ہے اگر وہ اس کی جنسی آرام کی خاطر اس کے ساتھ جنسی عمل کرتی ہے تو اس میں کیا خرابی, اس میں کیا عقل کے خلاف بات. تو اس کو برا سمجھنا بڑی عقل کے خلاف بات ہے. یہ آج سے 600 سال پہلے عبید اللہ بن حسن کاروانی نے اپنے خط میں لکھا. جب لکھا تھا وہ تو ایک تھیوریٹیکل سی بات تھی. آج تو آپ اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر اس کی باقاعدہ تبلیغ ہو رہی ہے, انسسٹ کی تبلیغ کی جا رہی ہے باقاعدہ. تو یہ بھی آپ اس کے اوپر جتنا چاہے لعنت بھیجیے اس کی اس دعوے کے اوپر, اس کے نظریے کے اوپر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس بنیاد پر یہ نظریہ پیش کیا وہی عقل, وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد, جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رہنمائی سے آزاد ہو کر عقل. تو یہاں تک دنیا میں جتنے باطل سے باطل, گمراہ سے گمراہ نظریہ آیا سب عقل کی بنیاد پر. اشتراکیت, کمیونزم آخر عقلی کا دعویٰ لے کر اٹھا تھا. 74 سال تک دنیا کے اندر ڈنکا بجاتا رہا اور کوئی آدمی اس کے خلاف بات کرے تو کہتے یہ ارریشنل بات. تو عقل جو ہے وہ اگر اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر جب عقل کام کرتی ہے تو وہ ایسے ایسے نتائج پیدا کرتی ہے, ایسے ایسے نتائج پیدا کرتی ہے. تو اس لیے اس مسلمان کو حکم یہ دیا گیا کہ تو کیا تیری عقل کیا, یہ چھوٹی سی عقل. اس عقل کا حال یہ ہے کہ بچپن میں یہ ایک چھوٹی سی عقل ہوتی ہے, اس وقت میں اس کا لمٹ جو ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. پھر ذرا جوان ہوتا ہے تو اور ذرا اس کا کینوس وسیع ہو جاتا ہے. پھر بوڑھا ہوتا ہے تو پھر سمٹنے لگتی ہے اور یہ سمجھتا ہے آدمی ہر دور میں کہ میں بڑا عقل مند, ہر دور کے اندر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا. مجھے یاد ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تو پتھروں سے کھیلا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر, اور 2 بچے کھیل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پتھر کہیں سے جمع کر لیے, ایک نے پتھر جیت لیے زیادہ, دوسرے نے کم. تو ایک نے جس نے جیت لیے وہ یہ سمجھتا ہے مجھے دنیا کی دولت مل گئی. جو ہار گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں لٹ گیا. تو اتنا غم, اتنا غم, اتنا صدمہ کہ کوئی بڑے سے بڑا بنگلہ کسی کے ہاتھ سے نکل جائے اس پر اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا وہ پتھر ہاتھ سے نکل گیا, میں ہار گیا. اتنا افسوس. اس وقت کی جو عقل ہے وہ پتھروں ہی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ بے حقیقت چیز ہے, وہ سمجھتی کہ یہ جو کچھ. اب آج اس بات کو سوچتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ کس بات کے چلے جانے پر افسوس کر رہے تھے, کس چیز کو حاصل کرنے پر خوش ہو رہے تھے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اتنے بڑے عقل مند ہیں کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. ارے جب یہ آنکھ بند ہوگی اور اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف سفر ہوگا تو پتہ لگے گا کہ یہ کوٹھی, بنگلے, یہ جائیدادیں, یہ سب وہ پتھروں سے زیادہ بے حقیقت. جس طریقے سے پتھروں کے اوپر ناز کر رہے تھے اس وقت, اسی طرح اس دنیا کے اندر کوٹھی بنگلے پر ناز کر رہے ہیں. تو اس عقل کے اوپر بھروسہ ہے جو کبھی پتھروں کو اپنی ساری کائنات بنا رہی ہے اور کبھی معمولی چیزوں کو ساری کائنات بنا رہی ہے. اس پر بھروسہ کر کے کہتے ہو کہ ڈرے میری اس عقل میں آئے تو میں اللہ کا حکم مانوں گا اور اس عقل میں نہ آیا تو نہیں مانوں. اس عقل پہ بھروسہ کرتے. اس ایمان کی دعوت یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے, ایمان کے معنی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جب اللہ کو معبود مان لیا, اس کو آقا مان لیا, تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا حکم آ جائے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دونوں صورتوں میں انسان جھک جائے. یہ ہے بنگلے بناتا ہے. اس عقل کے اوپر بھروسہ ہے جو کبھی پتھروں کو اپنی ساری کائنات بنا رہی ہے اور کبھی معمولی چیزوں کو ساری کائنات بنا رہی ہے. اس پر بھروسہ کر کے کہتے ہو کہ ڈرے میری اس عقل میں آئے تو میں اللہ کا حکم مانوں گا اور اس عقل میں نہ آیا تو نہیں مانوں. اس عقل پہ بھروسہ کرتے. اس ایمان کی دعوت یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے, ایمان کے معنی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
تو جب اللہ کو معبود مان لیا، اس کو آقا مان لیا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا حکم آ جائے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں انسان جھک جائے. یہ ہے اسلام. یہ مانا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو. جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک انسان اسلام میں داخل نہیں ہوا. ایمان تو لے آیا، اسلام میں داخل نہیں. دوسری بات جس کی طرف توجہ دلاتی وہ یہ آگے تیسرا لفظ استعمال کیا قرآن کریم، وہ بڑا اہم. وہ لفظ یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کافۃ، the whole of you، یہ سارا کا سارا پورا وجود وہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کافۃ کی کیا معنی؟ پورے پورے داخل ہو جائے. کوئی گیٹ ہے جس میں صرف سر داخل ہوتا ہے اور پھر داخل نہیں ہوتا، تو یہ کیا مطلب کہ پورے کے پورے داخل ہو. یہ بڑی اہم حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے رہنمائی فرمائی. وہ یہ کہ اسلام یہ محض چند ریچولس کا نام نہیں ہے، چند عبادتیں انجام دے لی اور ہو گئے مسلمان. اسلام میں داخل ہو. بے شک عبادتیں اسلام کا رکن ہے، ستون ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا. نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب ارکان اسلام. لیکن اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی ہدایات ان چار چیزوں کے ساتھ محدود نہیں. بس آدمی نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، حج کر لیا تو بس فارغ ہو گیا، اب چھٹی ہو گئی. بلکہ اسلام کا مطالبہ مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر گھر تک، ہر جگہ اسلام سے کچھ مطالبات. یہ اسلام یا کرسچینٹی کی طرح کا ریلیجن نہیں ہے کہ جس میں چند ریچولس ہوتے ہیں، قصہ ختم، چھٹی. سنڈے چلے گئے چرچ میں، جا کر سروس میں شریک ہو گئے اور پورے ہفتے اللہ اللہ کر کر. یہ اس قسم کا ریلیجن نہیں. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی تو مسجد میں تو مسلمان ہے لیکن بازار میں جا کر مسلمان نہیں، دفتر میں جا کر مسلمان نہیں، گھر میں جا کر مسلمان نہیں. بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو. یعنی تمہاری عبادت بھی اسلام میں داخل ہونی چاہیے، تمہارے معاملات بھی داخل ہونے چاہیے، تمہاری معاشرت بھی داخل ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق بھی داخل ہونے چاہیے. جب تک کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگا. یہ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پھیل گئی کہ نام اسلام نام سمجھ لیا بس عبادت ہو، نماز پڑھ لی بس ہو گئی، روزہ رکھ لیا رمضان میں، نماز پڑھ لی، زکات کر لیا، حج کر لیا، عمرے کر لیے، بس ہو گئے سارے. جب اسلام کا مطالبہ پورا ہو. اب جب نکلے مسجد سے، بازار میں پہنچے، دکان پر جا کر بیٹھے تو وہاں کچھ یاد نہیں آتا کہ اسلام نے کیا حکم دیا، کس چیز سے روکا، کس قسم کی تجارت کرنے کا حکم دیا، کس قسم کی تجارت سے روکا. دفتر میں جا کر بیٹھے ملازمت کے لیے تو وہاں یاد نہیں آتا کہ ملازمت کے کیا احکام شریعت نے عطا فرمائے. گھر میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیے، وہاں یاد نہیں آتا کہ بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. تو نماز پڑھ لی اور باقی زندگی جو ہے وہ اسلام سے. تو اس کے معنی یہ کہ مسجد تو ہے، مسجد میں تو ہے مسلمان، گھر مسجد سے باہر جا کر مسلمان نہیں. معاذ اللہ. وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کیا اللہ کے بعض حکم پر ایمان لاتے ہو، بعض پر نہیں لاتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز تو بڑی پابندی سے ادا ہو رہی ہے، صف اول میں پہنچنے کا اہتمام ہو رہا ہے، نفلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہا ہے، اشراق بھی ہو رہا ہے، تسبیحات بھی ہیں، وظائف بھی ہے، اور سود کھانے میں کوئی قواعد نہیں. سود جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ إِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنی. یہ الفاظ دنیا کے کسی گناہ کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں ہے جو سود کے بارے میں ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے. نماز یہاں تو سجدہ ہو رہا ہے نماز کے اندر، اور وہاں جا کے اللہ میاں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، اللہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے بازار میں، اس لیے کہ سود کھانے میں کوئی پگاہ محسوس نہیں کرتا. اور کہ بھائی سود ہے تو صاحب یہ کیا وجہ ہے، سود کیوں حرام کیا گیا، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے.
پہلے سمجھاؤ ان کو تو پھر ہم بتائیں کہ یہ انٹرسٹ چھوڑیں کہ نہ چھوڑیں. تو یہ اسلام نہیں. یا جو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, اسلام بتا. یہ اسلام کا مطالبہ صرف مسجد کے تک محدود نہیں. میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, کرم ہے, فضل ہے کہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے الحمدللہ عبادت کی اہمیت ذہن نشین ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اگر نہ ہوتی تو یہاں آتے ہی کیوں. تو اس لیے الحمدللہ جو بہت بڑا کرم ہے. بہت سے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کی توفیق پر کہ یہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا کرم. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر آنے کے بعد اسلام کا مطالبہ کچھ اور آگے بھی ہے کہ جب یہاں سے نکل کے جاؤ تو اسلام کو یہاں پر چھوڑ کے نہ جاؤ. ہمارا ایک صاحب نے لطیفہ سنایا تھا کہ ترکی میں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے عالم اسلام میں یہ شعور ہے کہ جب کسی مسجد کے اندر کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو کم از کم اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت اس کی مسلمانوں جیسی ہے کہ نہیں ہے. داڑھی واڑی دیکھ لیتے ہیں. تو بغیر داڑھی امام مقرر کرتے ہوئے لوگ نہیں کرتے اور سب کچھ کر لیں گے, لیکن امام جو ہے وہ داڑھی والا ہونا چاہیے. تو وہاں ترکی میں ایک صاحب کچھ لوگ ایسے داڑھی والے ملتے نہیں تھے, تو کسی نے داڑھی جو ہے وہ ایک مصنوعی بنا کر اور وہاں محراب کے اندر لٹکائی ہوئی کہ جب وہ نماز پڑھانے آتا تو اس نے وہ مصنوعی داڑھی یہاں پر لگا لی اور نماز پڑھا کر وہیں لٹکائی اور چلا گیا. تو یہ اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مصنوعی اسلام ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور مسجد سے باہر نکلے تو اتار کے چلے. اسلام وہ ہے کہ جب یہاں مسلمان ہے, یہاں سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے, تو فٹ پاتھ پر بھی سجدہ کرے, دکان پر بھی سجدہ کرے گا, دفتر میں بھی سجدہ کرے گا, ایوان حکومت میں بھی سجدہ کرے گا, ہر جگہ کرے گا. اور ہر جگہ کا سجدہ الگ ہوتا ہے. ابھی جو مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے, تو ہر ایک چیز کا سجدہ الگ ہوتا ہے. مسجد کا سجدہ یہ ہے کہ پیشانی ٹیکو, اور بازار کا سجدہ یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو جھکاؤ اللہ کے. ساری سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہ راستہ جو ہم نے بتایا وہ اختیار کر. ارے سارا کھیل دین کا یہ ہے, اتباع, اللہ کے حکم کی اتباع. دین تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. دین تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اس کام کے لیے بنا. تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو, بعض اوقات تھوڑا چھوٹا فرق ہوتا ہے, لیکن ایک کام حلال ہے ایک حرام. یہ جب آیات نازل ہوئے ربا کی حرمت کی سورہ بقرہ میں, اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا. ربا یعنی سود, انٹرسٹ, یوزری, اس کو حرام کیا. تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے وہی کام کیا جو ریشنلسٹ کیا کرتے ہیں. کیا کہا کہ صاحب یہ کیوں حرام ہو گیا, اس میں کیا خرابی ہے؟ ارے بھائی ہم تجارت جس طرح کرتے ہیں بے, یہ سیل اور پرچیز جس طرح کموڈیٹیز کی ہوتی ہے, سیل اور پرچیز منی کی بھی ہوتی ہے, تو وہ بھی سیل اور پرچیز, یہ بھی سیل اور پرچیز. اس کو کیوں حلال کیا, اس کو کیوں حرام کیا؟ میں یہ کپڑا میں نے 10 روپے کا خریدا اور بازار میں اس کو 12 روپے میں بیچتا ہوں, جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 10 روپے میری جیب میں, یہ میں 12 میں بیچتا ہوں, تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے. اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کموڈیٹی کی سیل پرچیز ہے, وہ منی کی سیل اور پرچیز, دونوں میں فرق کیا؟ دونوں ایک جیسے. تو ہم تو نہیں مانتے, یہ تو ریزن کے خلاف ہے, یہ ریشنل, یہ چیز تو عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا اس مشرکین مکہ کے قول کا کہ قالوا انما البیع مثل الربا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے یعنی سیل اور پرچیز یہ بھی ربا کی طرح ہے, انٹرسٹ کی طرح ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو جب وہ حلال ہے یہ بھی حلال ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کوئی ریزن نہیں دیا, کوئی ریزن نہیں دیا کہ کیا ریزن ہے کہ اس کو حلال کیا, اس کو حرام کیا. اس لیے نہیں دیا کہ تیری عقل میں آئے گا کب, تیری عقل اس لائق کب ہے کہ اس کی حکمت کو پوری طرح سمجھ سکے. جواب یہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. ارے ڈفرنس دونوں میں یہ ہے کہ بے کو حلال کیا, ربا کو حرام کیا, بس تمہارے لیے اتنا ہی فرق کر.
چاہے تمہیں دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں ایک چیز دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہوتا ہے. حضور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ربا کو جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہاں ساتھ میں کچھ طریقے اللہ تعالیٰ نے جائز بھی بتائے کہ اس جائز طریقے پر تم اپنا بزنس چلا سکتے ہو, اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کو ان بنیادوں پر قائم کر سکتے ہو. وہ جائز طریقے بھی بتائیں. بعض اوقات ان جائز طریقوں میں اور حرام طریقوں میں فرق بہت فائن ہوتا ہے, زیادہ بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا, لیکن اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. تو اس لیے وہاں پر یہ کہنا کہ صاحب وہ تو ایک ہی جیسی چیز ہے, زیادہ کیا فرق, تو یہ بات صحیح نہیں. تو ایک واقعہ سنیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی خیبر سے حاضر ہوئے. خیبر مدینہ طیبہ سے قریب بستی ہے, وہاں سے کچھ کھجوریں لے آئے تحفے میں. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بیچی, وہ کھجوروں کی قسم کی جنیب کھجور کہلاتی. آپ نے پہلے وہ کھجور شاید تناول نہیں فرمائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے دیکھی تو بڑی اعلیٰ درجے کی, بہت شاندار کھجور تھی, بڑی لذیذ, بہت اعلیٰ درجے کی. تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا خیبر میں ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جیسے تم لے کر آئے ہو, ساری کھجوریں ایسی ہوتی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ تو ساری ایسی نہیں ہوتی, خراب ہر طرح کی ہوتی ہیں, خراب بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں, بلکہ یہ تو بہت اعلیٰ کوالٹی ہے کھجور کی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ادنا قسم کی معمولی کھجوریں ہوتی ہیں اس کے 2 سا دے کر یہ اعلیٰ کوالٹی 1 سا خریدتے ہیں. یعنی سا سمجھیے 3.5 سیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو 3.5 سیر مل کر 7 سیر ہو گئے. 7 سیر ادنا کھجوریں دے کر یہ 3.5 سیر یہ جنیب کھجور خریدتے ہیں. تو آپ نے سنا تھا, آپ نے فرمایا کوئی یہ تو ناجائز ہے, یہ تو حرام ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ کھجور کی بے جب کھجور سے کی جائے تو دونوں کا برابر ہونا چاہیے, چاہے کوالٹی کا کچھ بھی فرق ہو. تمر, کھجور, گندم, جو, نمک اور کشمش اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں حضور اقدس نے فرمایا کہ ان کا جو باہمی اگر تبادلہ ہوگا بارٹر کی بنیاد پر تو دونوں میں برابر ہونا چاہیے, چاہے کوالٹی ایک کی کم ہو ایک کی زیادہ ہو. تو جنیب بھی کھجور ہے اور وہ بھی کھجور ہے, تو دونوں کے درمیان یہ برابر ہونا ضروری ہے. جو تم بے کرتے ہو یہ تو جائز نہیں ہے, حرام ہے. اس لیے کہ 3.5 سیر کھجور کے بدلے میں 7 سیر کھجور لینا حرام ہے, ربا. تو وہ صحابی جو تھے وہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ ہم تو سارا کاروبار یہ کرتے ہیں, وہاں پر سارا کاروبار یہ پھیلا ہوا ہے ہمارا, اس کا کھجور کم کھجور دے کر زیادہ کھجور لیتے ہیں, تو کیا کریں ہم, کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ وہ جو لوور کوالٹی کی کھجور ہے وہ اس کو بیچ دیا کرو پیسوں سے, اور پھر پیسوں سے وہ ہائر کوالٹی کی کھجور خرید لیا کرو. یعنی 3.5 سیر, وہ 7 سیر ادنا کوالٹی کی کھجور, 7 سیر تم نے بیچ دی, فرض کرو 20 روپے میں. اب اس 20 روپے سے یہ اعلیٰ کوالٹی کی 3.5 سیر خرید لو. اس طرح کا انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے رسول اللہ, انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. اب ذرا سوچئے کہ نیٹ ریزلٹ کے اعتبار سے کیا فرق ہوا. نیٹ ریزلٹ تو وہی ہے کہ 7 سیر کھجور اور 3.5 سیر کھجور, بیچ میں ایک انٹروینشن آ گئی پیسے بیچ میں, لیکن اس کو آپ نے حرام کہا, اس کو حلال کہا. جو وہ یہ ریشنلزم والے وہ یہ اعتراض کریں گے کہ صاحب دونوں میں فرق کیا ہوا, وہ ریزلٹ تو وہی رہا, لیکن فرق اتنا عظیم کہ وہ حلال اور یہ حرام, اس کو اللہ نے حلال کیا, اس کو اللہ نے حرام. تو اس کو یہ کہنا کہ صاحب دونوں کا نیٹ ریزلٹ ایک ہے, لہٰذا حضور نبی کریم یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے ہیلا, تو وہ ہیلے کی بنیاد یہ ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیلا تلقین کرا کہ حرام سے بچنے کے لیے اگر ضرورت پیش آئے تو اس قسم کا ہیلا بھی اختیار کر سکتے. اس لیے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ
ریزن کی طرف زیادہ نہ جائے، اللہ کے حکم سے دیکھے اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا تو حلال سمجھے، حرام قرار دیا تو حرام۔ آج میں ابھی ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جہاں کفر اور الحاد اور بے دینی کا سیلاب امڑ رہا ہے دنیا بھر میں، وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اسلامی بیداری کی لہر بھی ہے، اور ساری دنیا میں اس کو آپ اسلامک اویکننگ کہہ لیجیے، اسلامک ریسرجنس کہہ لیجیے، وہ ایک لہر ہے، اور پوری دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پر ہے کہ انسان کی عقل حیران کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیدار ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، یہ احساس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، قوت پکڑ رہا ہے، طاقت حاصل کر رہا ہے۔ اس شعور جو یہ احساس جو پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ صدیوں سے اسلام کا مکمل نقشہ کہیں بروئے کار نہیں آیا، یعنی اب تقریباً 300 سال ایسے ہونے والے ہیں کہ کوئی دنیا کی ملک ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں یہ ماڈل ہے اسلامی طریقے زندگی کا، کوئی ماڈل ابھی تک موجود نہیں۔ 300 سال اس طرح گزرے ہیں کہ پوری اسلامی زندگی ایک ماڈل کے شکل میں لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ اس واسطے یہ جو اسلامک اویکننگ یا ریسرجنس ہے، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں کہیں کہیں غلطیاں ہوتی، آدمی اس کے اندر غلطی بھی کرتی، ٹھوکریں بھی کھاتی، لغزشیں بھی ہوتی، لیکن میں ایک عام بات سے مجموعی کرام کہ الحمدللہ یہ ایک بیداری کی لہر ہے، اور یہ اگر جاری رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، شاید ہم نہ دیکھ سکیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مثل امتی کا مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کہ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، کہ جیسے بارش جب شروع میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی خیر ہے، اور جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت بھی خیر ہے۔ تو فرمایا کہ آخری دور کے اندر بھی میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو خیر کا زمانہ ہوگا، یعنی جس طرح صحابہ کرام کا دور خیر کا تھا تو دوسرے نمبر پر خیر کا زمانہ وہ آنے والا ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے خدا جانے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، لیکن وہ بیداری کی لہر اللہ کے فضل و کرم سے پائی جائے۔ اس بیداری کی لہر کے دوران میں جیسا غلطیاں بھی ہوتی، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے بڑا زبردست پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر کہ اس وقت انٹرسٹ کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کاروبار نہیں چل سکتا، بزنس نہیں چل سکتا، اور اگر انٹرسٹ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بزنس گر پڑے گا۔ یہ پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر اس شد و مرد کے ساتھ پھیلایا گیا ہے۔ کس نے پھیلایا؟ جن کا مفاد اس انٹرسٹ سے وابستہ ہے، تو اس انٹرسٹ کے بل پر دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جو اس انٹرسٹ کے ذریعے لوگوں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ساری دنیا میں انٹرسٹ کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اس طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ نہ چھوڑو تو ہمارے طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور دوسری طرف یہ طاقتیں یوں کہتی ہیں کہ اگر انٹرسٹ چھوڑا تو ہماری طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ تو کس سے جنگ مول لینا چاہتے ہو؟ اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا ان طاقتوں سے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم سے جنگ ہے اگر تم انٹرسٹ چھوڑو گے؟ لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا یہ دکھانے کے لیے کہ میں تھیوریٹیکلی اگر بتاتے رہے کہ بھائی اس طرح ہوگا تو لوگ پوری طرح سمجھیں گے نہیں، تو کوئی ایک پریکٹیکلی کوئی انسٹیٹیوشن ایسا بنایا جائے کہ جس کے اندر کچھ طرح کر کے دکھائیں کہ بغیر انٹرسٹ کے کیسے ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا بھر میں کم از کم بھی 100 اسلامی بینک قائم ہیں۔ اسلامی بینک سے میری مراد وہ بینک جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سود کے بغیر کام کرتے ہیں اور فنانسنگ اسلامی بنیادوں پر، ایسے کم از کم بھی 100
دنیا میں ان میں میں جیسے آپ کر رہا ہوں کہ غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، لغزشیں بھی ہوں گی، لیکن ان غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں کے باوجود یہ بات کچھ معمولی قابل قدر بات نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو چھوڑ کر وہ ایک ایسے راستے پر آئے ہیں جو انٹرسٹ کے حامیوں کے ساتھ جنگ، جس میں اور اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید سے کہیں دور ہو جائیں، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس طرف ایک رخ قائم ہوا مسلمانوں میں۔ میں بہت سے دنیا کے مختلف خطوں میں ان بینکوں کا میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ بھی کیا ہے، ان کے معاملات کو بھی دیکھا ہے، اس میں غلطیاں بھی پائی ہیں، اس کی نشاندہی بھی کی ہے، اس کی اصلاح کی بھی فکر ہے، لیکن مجرد یہ بات بھی قابل قدر ہے کہ الحمدللہ ایسے ادارے قائم ہوئے، ہو رہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہے رفتہ رفتہ میں اس لیے یہ بات کہتی کہ بعض اوقات اس میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ان بینکوں کے اندر، اسلامی بینک کہ جو دیکھنے میں بظاہر وہ نیٹ ریزلٹ کے اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا، لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب یہ بھی تو انٹرسٹ فری کہاں ہے، یہ تو انٹرسٹ بیئرنگ بینک ہے، لیکن دونوں میں جو فائن ڈسٹنکشن ہے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں اس لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بتلایا کہ دیکھو یوں کر کے یوں کر لو تو حاصل وہی، نیٹ ریزلٹ وہی، لیکن حلال طریقے سے۔ اسی طریقے سے ان بینکوں کے اندر بھی بعض قواعد، بعض ان کے طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے بھائی وہاں بھی تو اتنا دینا پڑ رہا ہے، یہاں بھی اتنا دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی ہوتا ہے نیٹ ریزلٹ، لیکن حقیقت میں فرق یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور یہ حرام۔ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ حرام کو چھوڑے، حلال کو اختیار، اس کے لیے اپنے عقل کی طرف جانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دے، جہاں حکم آ گیا تو اس کے بعد اس کا کام ہے جھک جا۔ خیر خلاصہ یہ عرض کرنے کا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، اسلام میں داخل ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ جھک جانا، اور پورے کے پورے داخل ہونے، یہ نہیں ہے کہ عبادتیں تو داخل ہیں اسلام میں، اب تجارت داخل بھی، بھائی جب تجارت کر رہے ہو تو تجارت بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطابق، یاد رکھو تجارت بھی مسلمان کی عبادت ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ التاجر النبی صدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا تھا تاجر کا، لیکن کون تاجر؟ جو حلال حرام کا امتیاز ہے، کہ حرام اگر آ رہا ہے تو لاکھوں کا بھی آ رہا ہے تو چھوڑ دے، لات مار دے، اور حلال آ رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے کی فکر۔ یہ ہے تاجر، وہ اپنے تجارت کے اندر، اپنے معاملات زندگی میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بات لمبی ہو گئی اور مجھے افسوس ہے کہ آپ حضرات کو دیر بھی زیادہ ہو گئی، لیکن کہنے کا منشا یہ تھا کہ الحمدللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں وہی ہیں جن کے دل میں عبادتوں کی اہمیت ہے، نہ ہوتی تو یہاں آتے ہی۔ لیکن دوسرا جو جانب ہے اسلام، معاملات، بیع و شراء، معاشرت باہمی ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ اور اخلاق، ان کی درستی بھی اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، تو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ معاملات میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کون سا معاملہ حرام ہے، کون سا حلال ہے، معاشرت میں، اخلاق میں جو اسلام کے آداب ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں معاملات کے اوپر، بعض معاشرت پر، بعض اخلاق پر الگ الگ موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اخلاق، کیا معاشرت، کیا معاملات درست ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے ایک اہم بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اس وقت تک اعتدال کے ساتھ انجام نہیں پاتے جب تک کہ انسان کسی سے اپنی اصلاح کے لیے رجوع نہ کرے، کسی ایک اللہ والے کے ساتھ جو علم بھی صحیح رکھتا ہو،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، اس کے ساتھ جڑ اور اس سے اپنے تمام معاملات میں مشورے لیں۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے حضرت واحد ماجد قدس اللہ سرور کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بڑے تاجر تھے، تو وہ والد صاحب سے بہت وظیفے پوچھا کرتے تھے، تسبیحات وظیفے، اور معلوم تھا کہ تہجد گزار آدمی، اور بہت دن تک آتے رہے۔ ہم ان کو بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، پاک سا متقی آدمی نظر آتے تھے، دیکھنے میں بھی ظاہری شکل و صورت سے بھی، نماز روزہ ہر چیز کا اہتمام، تہجد۔ اب میں پتہ لگا کہ جتنے وظیفے پڑھتے تھے تو وہ وظیفے پڑھ کر وہ سٹے کا نمبر نکالا کرتے تھے، تو وظیفے اس لیے زیادہ پڑھتے تھے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو وہ سٹے میں ہمارا نمبر نکالا ہے۔ تو یہ عبادتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں سٹا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سٹے میں، اور وہاں پہ حرام جانا۔ تو بھائی یہ عبادت تو نہ ہوئی، یہ عبادت کا مذاق اللہ کو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کی جو عبادت کر رہے ہیں یہ معاذ اللہ مذاق ہو رہا ہے، کہ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور باہر جا کر عبادت ہو رہی ہے دوسروں کی، باہر جا کر عبادت ہو رہی ہے شیطان۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، تو اگلا جملہ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی شیطان جو ہے تم کو بہکائے گا، کیا بہکائے گا کہ صاحب پہلے اس کی ریزن معلوم کرو کیا ہے، اس کے بغیر عمل نہ کرو۔ شیطان بہکائے گا کہ صاحب یہ تو وہی بات ہو گئی، شیطان بہکائے گا کہ تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، الٹی سیدھی پٹی پڑھاتا ہے، وہ تمہارے خلاف جاتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہ چلو اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق استوار کرے، اپنے کاروبار زندگی کے اندر بھی اس سے پوچھتا رہے۔ وہ بات میں نے اس سے سنائی تھی کہ وظیفے تو بہت پوچھتے رہے، لیکن یہ نہ پوچھا کہ کاروبار میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، یہ بھی پوچھو اور پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا